بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بے چین دلوں کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے، موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کریں گے کہ نگاہیں جھکا کر بیان میں شریک رہیں تاکہ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنے۔ مدنی چینل کے ناظرین حسب حال نیت کریں، انفرادی طور پر یہ نیت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نیت کی جائے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی جو میری ذات سے متعلق ہوئی، یعنی ایسی کمزوری یا ایسی خرابی کردار کی بیان کی گئی جس سے میں نے اپنے کردار میں پایا، تو میں نیت کرتا ہوں کہ اس خرابی، اس برائی کو یا اس گناہ کی عادت کو اپنے کردار سے باہر نکالوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بہو کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں کافی سارے واقعات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، عملی طور پر پریکٹیکلی جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہے ان کو بیان کی جانے والی حکایات اور واقعات سے سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش کی جائے، فراخ دلی کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ، اپنی اصلاح کی کوشش کا جذبہ لیے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کے فوائد نہ صرف سننے والے کی ذات پر بلکہ رب کی رحمت شامل حال رہی تو گھر پر اور معاشرے پر بھی امید ہے اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ ایک نوجوان کا واقعہ میں کتاب میں پڑھا
کہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی ماں باپ میں جدائی ہو چکی تھی. باپ دوسرے شہر یا دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہو گیا. مگر اس کی جو زوجہ تھی وہ ماں بننے والی تھی. مگر وہ گئی دونوں میں کوئی چپکلش شور گھر چھوڑ کر چلا گیا, الگ ہو گیا. عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی, بیٹا پیدا ہوا, اور اس کی جو پرورش تھی, نگہداشت تھی, وہ بھی اس عورت ہی کے حصے میں رہی کہ میں ہی اپنے بچے کی پرورش کروں گی. البتہ وہ اپنے بچے کی پرورش کرنے لگی اور روزگار کا کوئی چھوٹا موٹا سلسلہ بھی اس نے لے لیا. باپ اپنی دنیا میں تھا, ماں اور بیٹے اپنی دنیا میں تھے. ماں پرورش کرتی رہی, اور جو ایک ہمارے معاشرے میں تعلیم و تربیت کا جو ایک اپنا مزاج اور ایک انداز ہے, اس کے مراحل وہ بچہ طے کرتا گیا. نوجوان کی عمر سے گزرا, پھر جوانی کی دہلیز پر پہنچا. پڑھتے 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 روزگار پر بھی لگ گیا. لیکن باپ اور بیٹے کی نفرت جو تھی نا, وہ شب و روز بڑھتی گئی. بیٹے کو یہ احساس تھا کہ میرا باپ میری پیدائش سے پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا, اور اس معاملے میں جو جو کیفیات و جذبات ایک نوجوان بیٹے کے دل و دماغ میں ہوتے ہیں, اس طرح کی صورتحال تھی اس کی. خیر, ماں اپنے تو پر پرورش کرتی رہی, بچہ بھی بڑا ہو گیا. ماں نے سوچا کہ اب بیٹے کی شادی ہو جانی چاہیے. لہٰذا ایک ایسی لڑکی کا انتخاب ہو بھی گیا جو نہ صرف حسن و جمال کی پیکر تھی بلکہ سنتوں کی پیکر تھی. نیک بیوی تھی, دیندار جس کو ہم کہتے ہیں. شرافت اور پرہیزگاری سے وہ لڑکی مزین تھی. ساتھ ہی ساتھ حسن و جمال بھی تھا, خاندان بھی اچھا تھا, ماں باپ بھی نیک تھے, ماں باپ بھی بااخلاق تھے اس کے, لڑکی کے. اور لڑکا چونکہ کمانے والا تھا, ماں کا اکلوتا تھا, گھر میں کوئی اور تو کوئی تھا نہیں, ایک ماں تھی اور ایک بیٹا تھا. لڑکی بھی ایک نیک سیرت اور نیک صورت ملی تو فوراً بات پکی ہوئی اور شادی ہو گئی. لڑکی کو پہلے سے پتا تھا کہ جس سسرال میں جا رہی ہوں وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ باپ بیٹے کو پیدائش سے پہلے ہی, یعنی کہ بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا ہے, ماں بیٹی اکیلے ہیں. تھوڑا بہت اس کو پتا تھا. اب جب شادی ہو کر وہ گھر آئی, گھر آنے کے بعد اس کے اوپر مزید راز کھلے. جب بہو گھر میں آئے گی تو اب مزید کچھ نہ کچھ باتیں پتہ چلیں گی کہ کیا تھا کیا نہیں تھا, کیسے جھگڑا ہوا, کیا ہوا, کس عمر میں چھوڑ کر چلا گیا. وہ باتیں جو نہیں پتہ تھیں وہ بہو کو پتہ چلنے لگی. لیکن میں نے پہلے عرض کر دیا کہ بہو یہ جو تھی وہ نیک تھی, پرہیزگار تھی اور سنتوں کی پیکر تھی. جیسے کہ نیک ہوتی ہے نا, تقوی پرہیزگاری والی تھی. جب اس نے غور کیا کہ یہاں جو فیملی پوری نہیں ہے, باپ ہے لیکن نہیں ہے, اس نے آہستہ آہستہ اپنے شوہر کا ذہن بنانا شروع کیا. یعنی اس نے یہ نیت کی, لڑکی نے, بہو نے یہ نیت کی کہ میں کوشش کروں گی کہ باپ اور بیٹے کو آپس میں ملا دوں. لیکن جب بھی یہ کوئی بات کرنے لگتی تو
بیٹے کے دل میں چونکہ باپ کی نفرت کا بیج داخل ہو چکا تھا تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ نیک اور علم رکھنے والی بہو تھی لہذا یہ لڑائی جھگڑے سے کام نہیں لیتی تھی، یہ الجھتی نہیں تھی۔ اس نے ایک اپنا ٹائم فریم بنایا تھا کہ میں آہستہ آہستہ ڈراپ ٹو ڈراپ چیز ڈالتی رہوں گی، آہستہ آہستہ اس کا مزاج اور انداز بناتی رہوں گی۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے صلہ رحمی پہ گفتگو سے چھیڑ دی، صلہ رحمی، تو اب اس کو پتہ چلا میرا شوہر صلہ رحمی کے بارے میں جانتا ہی کچھ نہیں ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ وہ شوہر تھا جس نے صرف اور صرف دنیا پڑھی تھی، اور اس کی بھی وہی دھن تھی کہ یہ ماں نے ایسی دھن سے اس کی پرورش کی تھی کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، جوان ہو، پڑھائی لکھائی کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، نوکری کر لے، کوئی کاروبار ہو جائے، میں شادی کر لوں، بچے ہو جائیں، اور یوں دین، مذہب، اسلام، شریعت اور جو اس کے خوبصورت اور پیارے پیارے اصول ہیں اس کے مطابق اس بیٹی کی پرورش ہوئی نہیں تھی۔ ابھی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کو بہو اس گھر میں نیک آ گئی، اور بہو بھی نیک تھی اور اس بہو کے ماں باپ بھی نیک تھے، ایک با اخلاق خاندان ان کے گھر میں آ گیا۔ اب جب اس سے صلہ رحمی کا موضوع چھیڑا تو صلہ رحمی کے بارے میں وہ جانتا ہی کچھ نہیں تھا، اس سے پھر صلہ رحمی کے متعلق کچھ مدنی پھول دیے، وہ توجہ سے سننے لگا۔ جیسے ہی اس سے توجہ سے سننے لگا تو اس نے موقع غنیمت جانا اور ماں باپ کے آداب اور حقوق بیان کرنے شروع کیے۔ ماں تک تو ٹھیک تھا، جیسے ہی باپ کی باری آئی اس کا میٹر گھما، اس کا نام مت لو، اور اس نے اپنے جو بھی جذبات تھے باپ کے بارے میں، نفرت بھرے جذبات، وہ اس نے انڈیلنے شروع کر دیے۔ وہ بہو گھبرا گئی کہ یہ لگتا ہے کہ گرم پتیلی کو ہاتھ پہ پکڑ لیا انہوں نے، اس نے فوراً ہاتھ ہٹایا، بات آئی گئی ہو گئی۔ وہ دعا کرتی رہی، اللہ کے حضور دعا کرتی رہی کہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کا فرمان ہے ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں، اور دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور دعا بھی کرتی رہی، دوا بھی کرتی رہی، تدبیر بھی کرتی رہی، اور آہستہ 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 اس کا ذہن بھی بناتی رہی۔ پھر ایک دن موقع ملا، پھر اس نے ذہن بنانا شروع کیا کہ ٹھیک ہے تم جو اپنے باپ کے بارے میں کہتے ہو، تمہارا باپ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، مگر اگر تمہارے باپ نے تمہارا حق ادا نہیں کیا تو کیا تم اپنے والد کے حقوق سے سبکدوش ہو گئے؟ اگر تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی تو کیا تم اس بات سے فارغ ہو گئے کہ اب آپ بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ کوئی بھلائی نہ کریں؟ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ ذرا سوچئے کہ کیا آپ کا آنے والا بیٹا اگر بیٹا ہوتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے جو آپ آج اپنے والد صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں تو کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ کیا آپ اپنے آنے والے بیٹے کو وہ دنیا دکھا رہے ہیں، وہ ماحول دکھا رہے ہیں جس میں نفرت اور جدائی ہے؟ یوں کر کے اس نے جب اپنے ہونے والے بچے کی ساری کیفیتیں بیان کی، والد صاحب کی اہمیت بیان کی، اور والد صاحب کا قصور ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑ کر آپ یہ دیکھیے کہ شریعت اور اسلام و دین آپ کی کیا ذمہ داری بیان کرتا ہے۔ یوں کر کے اس نے جب ذہن سازی شروع کی تو اب وہ تسلی و سکون کے ساتھ سننے لگا۔ ایک عرصہ چند ماہ گزر گئے نا، سننے لگا، سنتے سنتے جب دیکھا کہ اب یہ مکمل طور پر میری گفتگو میں داخل ہو چکا تھا، چھٹ اس نے رکھ دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے والد صاحب سے ایک بار ملاقات کر لیں۔ ملاقاتیں پہلے بھی بیٹے کی ہوئی تھیں، لیکن وہ ملاقاتیں ایسی تھی کہ اس میں والد کے دل میں بھی بیٹے کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، نہ بیٹے کے دل میں باپ کے لیے ہمدردی تھی، مطلب جدائی تھی نا۔ اس نے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ اگر کہتی ہے تو میں اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں والد صاحب سے ملاقات کی ترکیب بنی، دو طرفہ ترکیب بنتی گئی۔ پھر موقع ملا، اس نے والد صاحب جیسے سامنے ہوا تو وہ
برسوں کی محبت جو رکی ہوئی تھی الحمدللہ وہ ایسی کھلی کہ بیٹے نے بڑھتے ہی باپ کے پیشانی کا بوسہ لیا، سینے سے لگا، اور دونوں پہلے تو اگلی پچھلی ساری جو قضائیں تھی وہ محبت کی ادا ہوئی، اور یوں باپ اور بیٹے کے درمیان محبت پیدا ہوئی، اور یہ ٹوٹا پھوٹا سا گھر بہو کی نیکی، پرہیزگاری اور کمال حکمت عملی کے ساتھ یہ ٹوٹا پھوٹا گھر ایک بار پھر پورا گھرانہ بن گیا۔ یہ ایک تاریخ کا ایک واقعہ ہے جو مختلف کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، اور میرا موضوع بھی تھا کہ بہو کو کیسا ہونا چاہیے، بہو کو ایسا ہونا چاہیے جو ٹوٹے گھروں کو جوڑے، ٹوٹے دلوں کو جوڑے۔ وہ بہو جو گھروں میں اور آپس کے رشتوں میں جدائی کروا دیتی ہے وہ بہو اچھی نہیں ہوتی۔ کما تدین و تدان، یہ حدیث پاک کا حصہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو اچھا کرتا ہے وہ اچھا پاتا ہے، جو برا کرتا ہے وہ برا پاتا ہے۔ اب اس بہو کو دیکھیے جس نے یہ نہیں دیکھا کہ چلو یار سسر تو ہے ہی نہیں، ساس سے بھی کم جان چھٹتی ہے، اور پھر میں ہوں اور میرے بچوں کے ابو ہیں، اس کو میں قابو کروں گی، قبضہ کروں گی، یہ کروں گی۔ اصل میں جو بہویں خود کو انسیکیور فیل کرتی ہیں، یعنی غیر محفوظ طور پر ان کے احساسات ہوتے ہیں، اور وہ چاہتی ہے کہ بس ٹوٹل چیز میری ترکیب میں ہو، میں جو بولوں وہ ہو جائے۔ ایسی بہویں اگر دنیا میں ہیں تو یہ غلطی پر ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جس گھر میں بیاہ کر جاتی ہیں اس گھر کا ماحول کو قبول کرنا، ایڈجسٹ کرنا، اور اگر وہاں کوئی غیر شرعی، غیر اخلاقی معاملات ہیں تو اس کو اپنے حکمت عملی کے ساتھ، اپنی علم و عمل و تقوی پرہیزگاری کے ساتھ دعا کا سہارا لیتے ہوئے آپ نے وہاں بہتری لانی ہے، نہ کہ وہاں پر جدائیاں ڈالنی ہیں۔ اب جس بہو کا میں نے ذکر کیا ابتداً، یہ ایک واقعہ ضرور ہے، لیکن ایسے واقعات دنیا میں زیادہ نہیں ہیں۔ زیادہ تر واقعات وہ ہیں جہاں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، اور اس واقعات کی بھرمار ہے۔ میں نے جب مطالعہ کیا کتابوں کا تو یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ اس طرح کے بننے سنورنے والے واقعات تھوڑے ہیں، اور ٹوٹ پھوٹ کے جو واقعات ہیں نا وہ زیادہ ہیں۔ عورت اپنی کم عقلی، کم فہمی کی وجہ سے بعض اوقات وہ غلط کام کر گزرتی ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف گھر کے گھر تباہ ہوتے ہیں بلکہ اولاد اور ماں باپ پہ بھی جو جدائی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر۔ جو واقعات میں نے پڑھے وہ واقعات اگرچہ اولاد کی نافرمانی کے عنوان پر لکھے گئے، یعنی جو پڑھے، کئی واقعات پڑھے، وہ اولاد کی نافرمانی پر لکھے گئے کہ اولاد نے ماں باپ کی نافرمانی کی، مگر ان واقعات پر غور کرنے سے پتہ چلا کہ اولاد کی نافرمانی کے جو جراثیم اس کے اندر تھے وہ تو تھے ہی، لیکن ان جراثیم کو ہوا دینے والے کون؟ تو اس کے پیچھے جس بھیانک چہرہ سامنے آیا وہ بہو کا چہرہ تھا۔ میں آپ کو چند واقعات تاریخ کے بیان کرتا ہوں، پھر دیکھیے کہ ابھی جو واقعہ میں نے بیان کیا اس میں اور جو اب دیگر واقعات میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں کیا فرق ہے۔ اس لیے میں نے پہلا واقعہ وہی بیان کیا جس میں واقعی ایک بہو کا جو کردار ہونا چاہیے وہ سامنے آیا۔ اب اگر میں آپ کو دوسرے واقعے کی طرف لے کے جاؤں یا چند واقعات کی طرف لے کے جاتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی، تو وہ ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ پڑھنے کے بعد یا بیان کرنے کے بعد بہت عجیب سا حال ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک ایسے
ایسی ماں کا واقعہ ہے جس کو کوئی بھی نہیں تھا، اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کی پرورش اس نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی، تعلیم، تربیت، پڑھائی وغیرہ وہ جو کچھ تھا کرتا تھا۔ اس کی پڑھائی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی چلی گئی، جیسے ہمارے عموماً اسکول سے کالج وغیرہ یہ تھا۔ اب جب بچہ گریجویٹ کر لیتا ہے یا سرک کی تعلیم حاصل کر لیتا تو ماں بڑی خوش ہوتی ہے نا۔ اب ماں خوش ہوتی رہی، حتیٰ کہ اس بچے کے بیرون ملک جانے کے اسباب ہو گئے۔ نارملی ایک خاندان یا فیملی ہوتی ہے کہ باپ ہے نہیں، بچہ پڑھ لکھ کر بڑا ہو گیا، پھر بولے گا ماں میرا باہر کا ہو گیا، تو ماں ویسے خوش ہو جاتی ہے کہ چلو یہ مزید کمائے گا، مزید اس کا مستقبل جو ماں کے نزدیک اس کا جو بہتر مستقبل تھا وہ اچھا ہوگا۔ ماں نے راضی خوشی اپنے بچے کو مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے دیا۔ 12 ماہ کا قافلہ ہوتا، کوئی نیکی کی دعوت کا کام ہوتا تو چلو رکاوٹ بھی پیدا ہوتی، یہاں کون رکاوٹ ڈالے گا؟ جب کمانے کے لیے پڑھنے کے لیے بچہ جاتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ماتھا چوما جاتا ہے، دعائیں دی جاتی ہے، جا بیٹا تیرے گھر کو ہم دیکھ لیں گے، تیرے بیوی بچوں کو ہم دیکھ لیں گے۔ اور یہاں اس نے بولا 12 ماہ کے قافلے میں جا رہا ہوں، تیرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، فلاں کرنے جا رہا ہوں، فلاں کا کیا بنے گا۔ تو یہ ہمارے نصیب کہ اگر کوئی راہ خدا میں سفر کرنا چاہے تو اس کے لیے اعتراض بہت، اور اگر کوئی صرف دنیا کمانے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہے تو اس کے لیے دنیا میں اسباب بہت، اس کو کوئی بولنے والا نہیں ہوتا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے بیوی بچے گھر بار کو چھوڑ کر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی بولنے والا پوچھنے والا نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں کسی نے نیکی کی دعوت کی، نیت کی، قافلے کی نیت کی، راہ خدا عز و جل میں سفر کی نیت کی، جناب گھر والے، خاندان والے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کو لگتا ہے کہ اپنے ماں باپ کیا بیوی بچوں کو حقوق کا خیال نہیں ہے۔ یہ ایک ٹاپک ہے، میں نے تھوڑا سا چھیڑ دیا، آگے بڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم اسی میں رک جائیں گے۔ البتہ بیٹا باہر چلا گیا اور باہر بھی بڑی سے بڑی تعلیم حاصل کر کر یہ واپس گھر لوٹا چند سالوں کے بعد۔ ماں بھی انتظار کر رہی تھی کہ بیٹا آئے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا آئے گا۔ چند سالوں کے بعد جب یہ گھر واپس آیا، ماں بیٹے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، وہ اپنے سارے سفر کی رودات سنا رہا تھا، ماں بھی پیچھے اپنی داستان غم سنا رہی کہ تیرے پیچھے تجھے کیا بتاؤں میں نے کیسے دن گزارے، جو بھی ایک داستان غم تھی اور وہ داستان جو سفر تھا وہ ایک دوسرے سے بیان کرتے رہے۔ اب 6 برس کے بعد بیٹے کا پلٹنا، پھر آنے کے بعد اچھی نوکری کا لگ جانا، پرانا گھر چھوڑ کر نئے گھر کی طرف چلے گئے، اور نئے گھر میں جا کر جب منتقل ہوئے تو منتقل ہونے کے بعد ماں بھی خوش تھی، بیٹا بھی خوش تھا۔ خوشی خوشی میں ماں نے ایک اپنا پرپوزل رکھ دیا کہ بیٹا ایک عرصے سے ایک لڑکی کو میں نے دیکھا ہوا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تیری اسے شادی کروا دوں، یہ ہے، ایسی ہے، ویسی ہے۔ اب وہ لڑکی جو ماں نے دیکھی تھی نا، وہ ایک سادی سی لڑکی تھی، نارمل سی لڑکی تھی، کچھ مذہبی سوچ سمجھ رکھنے والی لڑکی تھی۔ بیٹے نے بولا ماں میں پڑھا لکھا اس طرح دنیا دیکھا ہوا آدمی ہوں، میں کہاں یہ گوار سے شادی کر لوں گا، نہ میں سے شادی نہیں کر سکتا، ماں رہنے دے، اور تھوڑا ماں کوئی اور بات کرتے کر کے اس سے بات گھما دی۔ اب ماں منہ دیکھتی رہ گئی کہ یہ عجیب ہو گیا، میں اتنے عرصے سے وہ اس لڑکی کو دیکھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ بیٹے کی شادی کروں گی، اس نے میرے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ تھوڑے عرصے کے بعد بیٹے نے ماں کے سامنے اپنی پسند رکھ دی کہ ماں فلاں سے میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب ماں اکیلی ماں کیا کرتی، بیٹے نے جو بولا ہاں شادی، ترکیب، گھر میں لڑکی آ گئی۔ اب وہ لڑکی جو آئی تھی نا، وہ تھی بڑے گھر کی لڑکی، امیر گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس سے میرے مدنی چینل کے ناظرین میں جو کوئی ناراض نہ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بدتمیز لڑکی بدتمیز ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں
ہے کہ ہر بڑے گھر کی لڑکی خراب نہیں ہوتی، نہ ہر غریب گھر کی لڑکی بہتر ہوتی ہے. اصل ہوتی ہے تعلیم و تربیت، اس کے اپنے اخلاق، اس کے اپنے کردار. لیکن یہ لڑکی امیر گھرانے کی تھی، بڑا خاندان تھا، اور بڑے خاندان سے آئی تھی. مزاج میں اس کے تکبر تھا، مزاج میں اس کے غرور تھا، حقارہ سے دیکھا کرتی تھی، کسی کو خاطر میں لاتی نہیں تھی، اور بہت عجیب و غریب قسم کا اس کا انداز تھا. بیٹا کبھی کبھی ماں کو پوچھتا، ماں تیرے کو اپنی بہو سے تکلیف تو نہیں ہے؟ اب ماں کیا بولتی؟ اب ماں کی اور بیٹی، ماں کی بہو کی فریکوینسی نہیں تھی، ان کی میچنگ نہیں تھی، ذہنی ہمانگی بن نہیں رہی تھی. لیکن ماں جو تھی نا، جو ساس تھی اس کی، یہ تھی خاموش مزاج، کرکر کرنے والی نہیں تھی. اور بیٹا پوچھتا تو ماں بولتی کہ بیٹا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین. ماں یوں کر کے آگے بڑھ جاتی، اور چاہتی یہ تھی کہ اگر میں اپنے بیٹے کی شکایت کروں گی تو گھر کا ماحول خراب ہوگا، اور وہ گھر کا ماحول خراب کرنا نہیں چاہتی تھی. یہ سلسلہ چلتا رہا. اب آہستہ آہستہ اس کی نوکری اور بیوی اور یہ ساری مصروفیت بڑھتی گئی. آفس سے گھر آتا، اپنے بچوں کی، اپنی وہ بیوی کے ساتھ زیادہ تر باتیں کرتا، کھاتا پیتا، کمرے میں جاتا، سو جاتا. ماں کے پاس وہ آنے جانے کا جو رجحان تھا وہ کم ہو گیا. آہستہ آہستہ ماں سے توجہ ہٹتی گئی. اب ہفتے میں ایک دفعہ ماں کے پاس، ایک ہی گھر کے اندر، ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے، آہستہ آہستہ ماں کے گھر میں، ماں کے کمرے میں حاضریاں کم ہونے لگی. اور یوں ماں اور بیٹے کے درمیان جدائیاں، فاصلے پیدا ہونے لگے. اور ایک مشہور ایک قول ہے، میں سنتا رہتا ہوں، کہ جو آنکھوں سے دور ہوتا ہے وہ دل سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو کچھ ایسا ہی ہونے لگا کہ ماں آنکھوں سے دور ہونے لگی تو دل سے بھی دور ہونے لگی. ایک دن وہ گھر آیا تو بیوی کی سہیلیاں گھر میں آئی ہوئی تھیں. میں کہ ماڈرن لڑکی تھی، نہ اس کا اپنا پردے کا ذہن تھا، نہ سہیلیوں تو شور کا پردہ کرانے کا ذہن تھا. سہیلیاں بھی ماڈرن لڑکی تھی. ماں باتھ روم کے پاس کھڑی ہوئی کپڑے دھو رہی تھی. اب بیٹے نے دیکھا، کیونکہ خاندان بڑا تھا نا، سسرال بڑا تھا، بیٹا ویسے ہی انڈر پریشر تھا، تو اس سے دیکھا سہیلی آئی ہوئی ہیں، بڑے ماڈرن گھرانے کی لڑکیاں ہیں، بڑے زرق بر کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو جلدی سے بھاگا اپنی ماں کی طرف، کہا ماں کیا کر رہی ہے؟ بے عزتی کرائے گی تیری بہو کی، اتنے بڑے بڑے گھر کی عورتیں آئی ہوئی ہیں، کیا یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر رکھی ہوئی ہے؟ چل کو اچھے کپڑے پہن، تیری بہو کی عزت کا سوال ہے. اور ماں دیکھتی رہے گی بیٹے کو کہ یہ ٹانگ کی طرح، جس کو خود کپڑے پہننے کی تمیز نہیں تھی، اس کو پال پوس کر بڑا کیا، سب کچھ کر کرا کے اس عمر تک پہنچی، کہا یہ سننے کے لیے. خیر چپ ہو گئی اور صبر کا جام پیا، اپنے کمرے میں گئی اور آنسو بہانے لگی. جو سلوک اس کے ساتھ اب ہوا نا، اور سو ہو رہا تھا، اب اس کو ایسا لگا کہ میری اس گھر میں اب کوئی جگہ نہیں ہے. اس نے اپنا کپڑے ڈالے، گٹھری اٹھائی اور چپ چاپ گھر سے باہر چلی گئی. اب یہ گھر سے باہر گئی کہ چلو کہیں اور گزر بسر کرتے، اب اس گھر میں میرے لیے جگہ نہیں رہی. اور یہ کہتے ہوئے نکل گئے، بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے. بیٹے نے ٹھیک ٹھاک ماں کا دل دکھایا نا. اب کئی مہینے نکل گئے. اچھا بیٹے کو پیچھے یہ نہیں کہ ماں کہاں چلی گئی، کیونکہ وہ سے تو ویسے جانا بند کر دیا، تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ماں میری چھت کے نیچے رہتی بھی ہے کہ نہیں. اب ماں کہاں گئی، ماں کی آواز ہی نہیں ہے. بیٹا یہ کہ چلو کہ چلی گئی ہوگی، جو اس کے ذرا جان چھوٹی، کرکراٹی تھی. اور اب کئی دنوں کے بعد ماں کو بہو اور بیٹے کی یاد آنے لگی. کبھی اس گھر گھومتی پھرتی تھی، در در کی ٹھوکریں کھاتی تھی. اسی دوران پتہ چلا کہ بیٹا بیمار ہو گیا.
اب وہ بیٹا بیمار ہو گیا تو معلومات ہوئی، پتہ چلا فلاں اسپتال میں، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، فوراً بھاگی اسپتال میں بیٹے کو دیکھنے کے لیے، لیکن بہو سامنے کھڑی ہوئی تھی. کہاں جا رہی ہو؟ بیٹے کو دیکھنے کے لیے. یہاں تو چین سے رہنے دو، جاؤ میں ہوں، میں دیکھ لوں گی. یعنی بہو نے بیٹے سے ماں کو بیٹے سے ملنے تک نہ دیا، اور وہ چپ چاپ منہ چھوٹا کر کے واپس چلی گئی. لڑکا گھر آ گیا اور علاج اس کا گھر میں ہونے لگا، کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ اب ہسپتال میں اس کا علاج کرانا بیکار ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ ہے، اتنے زیادہ درست نہیں ہو رہا. لڑکا زیادہ بیمار ہونے لگا. بیوی خدمت کر کر کے تھکے برے گھرانے کی تھی، اس کو خدمت کرنے آتی ہی نہیں تھی. بینک بیلنس ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے. غربت نے اپنا منہ اٹھایا، کیونکہ وہ جو رحمت و دعا والی جو ایک شے تھی گھر کے اندر، وہ تو جا چکی تھی. اب تو پریشانیاں اور دکھ نے اس کے گھر کا منہ دیکھنا تھا. اب بیوی خدمت کرتے کرتے بیزار ہو گئے. آخر کار بیزار ہوگا کہنے لگی کہ ایک تو تمہاری ماں نے میرا جینا مشکل کیا تھا، حالانکہ ماں نے کچھ نہیں کیا تھا، مگر اور اب تم بیمار ہو گئے، تمہاری خدمت کر کے کہ میں تو تنگ آ گئی ہوں. اب شور اس کا منہ دیکھ رہا ہے کہ یار اس کو کیا ہو گیا. اب میں کیا، میری زندگی اب اسی میں رہے گی کہ میں تمہاری خدمتیں کرتی رہوں گی؟ تم نے تو صحیح وہی ہونا ہی لگتا ہے، یہی ہے، مجھے طلاق دو، میں جاتی ہوں. ایک تھپڑ تھا نا ایک شوہر کے منہ پر کہ یہ کیا ہو گیا، جس کے لیے میں نے اپنی ماں تک کو بھول گیا، میں جس کے لیے آج وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے اس وجہ سے کہ میں بیمار ہو گیا، میری خدمت نہیں کر سکتی. پھر اس نے طلاق کے پیپر سائن کیے اور فارغ کر دیا. اب گھر میں اکیلا. اب اس کو ماں یاد آئے کہ میری ماں کہاں چلی گئی. اب ماں یہ جو میرے دکھوں کا سہارا ہے اور میرے بے چینی جو ہے اس کا چین اب میری ماں ہے. اب یہ در در کی ٹھوکریں کھا کر ماں کو ڈھونڈنے لگا. اب ماں کو کوئی ایک گھر تو تھا نہیں کہ ماں کہیں رکتی. گھومتے 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 ایک مرتبہ مسجد کی طرف گیا، چلو نماز پڑھتا ہوں. جب نماز کے لیے مسجد میں گیا تو دیکھا تو کچھ بھکاری بھیک مانگ رہے تھے. اس پہ ایک عورت پہ نظر پڑی جو ہاتھ میں پیالہ لیے بیٹھی ہوئی تھی. غور سے دیکھا تو یہ اس کی وہی ماں تھی جو مسجد کے باہر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی. بس بیٹے کے دل کو چوٹ لگی، وہی مسجد کے باہر کھڑے کھڑے ماں کے قدموں میں گرا، ماں معاف کر دے. تو آج جس انجام کو پہنچی ہے نا، یہ میری بدبختی تھی. میں نے ماں کی عظمت کو اور ماں کی شان کو پہچانا نہیں، اور دنیا کی مستی میں، دنیا کی محبت میں اپنی نئی زندگی میں ایسا مست و مگن ہو گیا کہ تیری زندگی بھر کی قربانیاں بھول گیا ماں. اور آج میری بدبختی کہ تو مسجد کے باہر بیٹھے بھیک مانگ رہی ہے، مجھے معاف کر دے. اور یوں ماں سے معافی مانگ کر ماں کو لے کر وہ گھر لے آیا، ماں کی خدمت کرنے لگا، اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں تبدیلی آنے لگی. تو یہ ایک واقعہ تاریخ کا یہ بھی بیان ہوا کہ کس طرح ایک بہو گھر میں آئی اور بیٹے کا اس نے دماغ گھمانا شروع کر دیا. میں یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہاں یقیناً ایک بہو کی ایک اپنی حرکت تو تھی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ پین ہے نا، پیپر پین، یہ پین اسی دیوار میں جاتی ہے جو نرم ہو. آخر عورت کا یہ فتنہ ایک ایسے مرد کے دل میں کیسے داخل ہو گیا؟ یہ ابھی کی آئی ہوئی عورت کو دیکھ کر یہ بھول گیا کہ یہ میرے وجود کا سبب یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے. وہ اس کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کی قربانی بھول گیا، اس کی باتوں میں آ کر ماں کے بڑھاپے کو بھول گیا، اس کی باتوں میں آ کر یہ سب کچھ بھول گیا. ایسا ہی ایک اور واقعہ میں نے پڑھا کتاب کے اندر کہ اسی طرح ایک ماں نے اپنے بیٹے کی پرورش کی، اور پرورش کرنے کے بعد اس کو جو آج کل جو تعلیم کا جو ماحول بنا ہوا ہے، خوب تعلیم دلائے، گریجویٹ کرائے، یہاں تک کہ لڑکا
PhD کی ڈگری لے کر آ گیا, PhD اسکالر, PhD والا بن گیا, ماسٹرز کر لیا اس نے. ماں بھی خوش تھی, اور ماں نے اس کے سامنے بھی اپنا پسند کا رشتہ رکھا. بیٹے نے وہی کہ میں اس سے کیسے شادی کروں, اور اس نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی جو تھی تو خوبصورت, لیکن سیرت کی اچھی نہیں تھی. صورت کی اچھی تھی, سیرت کی اچھی نہیں تھی. جب وہ گھر میں آئی تو گھر میں آتے ہی اس کی ماں کے ساتھ, یعنی لڑکے کی ماں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ خراب ہو گیا, اور اس کو یہ پتہ نہیں کیا نیچر ہے. میں ان بہو کی بات کر رہا ہوں جو ایسی ہیں. ہر بہو ایسی نہیں ہوتی, نہ ہر ساس بری ہے, نہ ہر بہو بری ہے, نہ ہر گھر میں ایسا ہو یہ ضروری ہے. لیکن واقعات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں, بہت سارے واقعات ہیں. تو وہ بھی جو بہو تھی اس کو بھی ساس سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اب وہ آہستہ 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 لڑکے کا ذہن بناتی گئی, اپنے شوہر کو مینٹلی موٹیویٹ کرتی گئی, اور وہ اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتا چلا گیا. بیوی سے بھی محبت کرتا, ماں اچھی لگتی, لیکن آہستہ آہستہ اس کی محبت ماں کے ساتھ جو تھی بدسلوکی میں تبدیل ہوتی گئی. ڈانٹتا, جھاڑتا, یہ کر دو وہ کر دو, اس طرح کی کیفیت گھر میں تھی. اور ماں کو جیسے کہ ایک نوکرانی بنایا. ماں بھی دیکھ رہی تھی کہ اب ہو کیا سکتا ہے, میں اکیلی ہوں, جا کے بھی کہاں جاؤں گی اگر لڑوں گی تو. اب اس کی خواہش یہ تھی کہ بیٹا ہوتا, پوتا آ جائے, اس کے ساتھ زندگی گزار لو گی. اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا اس کے بیٹے کو, پوتا آ گیا تو ویسے دادی کی زندگی کا گویا کہ سہارا مل گیا. اب اس کو نہلانا, دھلانا, پالنا, پوسنا, اس کے ساتھ وقت گزرتا گیا. اب یہ بھی بہو کو چبھنے لگا, کیونکہ بیٹا جو اس کا بیٹا تھا وہ دادی سے زیادہ مانوس تھا, نہ کہ ماں سے, کیونکہ ماں کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. ماں وہ دیکھ بھال کرتی نہیں تھی بیٹے کی, تربیت نہیں تھی نا, بہو کی تربیت نہیں تھی. جو آئی تھی وہ تربیت والی نہیں تھی, وہ مینٹلی طور پر ایسی تھی نہیں, ذہنی طور پر. ایک دن یہ گھر سے آیا, گھر سے آنے کے بعد اس نے, بیوی نے ماں کے بارے میں بھڑاس نکالی. بھڑاس نکالی تو وہ اکا بکا رہے گا شور کے, یہ کیا ہو گیا بھائی, ایک ہی بات, یا تو اس گھر میں رہوں گے, تیری ماں رہے گی. اب اس میں جب ایسا آتا ہے نا تو بیچاری ماں ہی کے متعلق فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ماں کو نکالو. اللہ کی پناہ یار, کیسا زمانہ آ گیا. ماں کو نکالا, اور وہ حال کیا کہ ماں چلی گئی کسی رشتہ دار کے یہاں. دل تو کیسا دکھا ہوگا سمجھ سکتے ہیں آپ. بہو اور بیٹا اور پھر پوتا, یہ بڑھاپا, گھر چھوڑ کر چلی گئی. کچھ عرصے کے بعد بیٹے کی یاد آئی کہ چلو پوتے کو بھی دیکھ لوں, بیٹے کو بھی دیکھ لوں, بہو کو بھی دیکھ لوں. گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے, گھنٹی بجی, دروازہ کھلا تو سامنے بہو. اب کیا لینے آئی ہو, ہم کو چین سے جینے دو گی نہیں دو گی, کوئی کام ہے؟ اب وہ وکی وکی گئی کہ نہ گھر میں آنے کا بول رہے, کچھ بھی نہیں بول رہے. میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے. اب جب تھوڑی دیر ہوئی تو شوہر, وہ بیٹا دروازے پر آ گیا. دروازے پر آ گیا, ماں کو دیکھ کہنے لگا, ماں ماں کیسے آئی ہو, ماں کیسے آئی ہو. ماں کے تو پاؤں بھاری ہو گئے, ماں کیسے آئی ہو. ارے آگے بڑھ, ماں کا ہاتھ چوم, ماں ماں آ جا, بیٹھ جا. اور ماں کی آواز ہی بند ہو گئی. ٹھیک ہے میں بیٹا واپس چلی جاتی ہوں. اچھا واپس جا رہی ہو, ٹھیک ہے. اب جو ماں کی کیفیت ہوگی, اس میں کچھ لوگوں نے بھی, جو گھر میں مہمان وغیرہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی کچھ معاملہ ملاحظہ کیا. اس کو تھوڑی سی آر آئی. وہ دیکھا, ماما رک جا, اتنے عرصے کے بعد آئی, آ جا. بیٹھے, پھر میاں بیوی نے ترکیب بنائی کہ چلو آج ماں کو لے کے کہیں جاتے ہیں. ماں کو لے کر نکلا. نکلنے کے بعد
ایک جگہ گاڑی کو روکی. ایک جگہ گاڑی روکنے کے بعد ماں کا ہاتھ پکڑ کر اترا, اندر لے کر گیا ایک آفس کے اندر, اور جب رجسٹر کھولا تو ماں کو پتہ چلا کہ بیٹا مجھے اپنے گھر سے اٹھا کر اولڈ ہاؤس لے آیا ہے, بوڑھوں کا گھر, اور مجھے یہاں جمع کروانے کے لیے آیا ہے. اور نام لکھوایا ماں کا, گاڑی میں بیٹھا چلا گیا, ماں کو اولڈ ہاؤس کے حوالے. بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی. بات